ڈاکٹر عامر عزیز صاحب، آپ کو لوگ کس طرح سے یاد رکھیں گے، کیا سوچتے ہیں؟ مجھے یاد رکھیں گے جی کہ ایک پاگل، اللہ سے ڈرنے والا اور انتہائی محب وطن شفیق آدمی تھا۔ شیخ اسامہ بن لادن کو آپ نے کیسا پایا، یعنی رویہ؟ دیکھیں، میں اکثر ہماری جہادی تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملا ہوں، کافی واسٹ میرا ایکسپیرینس رہا ہے۔ ملا عمر سے بھی ملاقات رہی؟ ملا عمر کو میں اس کے پاس گیا ہوں، لیکن فارمل اس سے 1 to 1 نہیں ہوئی۔ ٹھیک۔ ہماری جو چھوٹی سی تنظیم بھی ہوتی تھی نا، اس کا جو کمانڈر تھا وہ لینڈ کروزر خرید لیتا تھا لوگوں کے چندوں سے۔ اسامہ سب کو فائنینس کرتا تھا جی، اور وہ ٹوین کیبن ٹیوٹا کے علاوہ جو اور مجاہدین کے لیے تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں لیتا۔ یعنی اسی طرح سادگی سے جس طرح وہ تھے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، میں عمر میں اس سے بڑا تھا جی۔ میں جب جاتا تھا تو اس کے بچے میرے ہاتھ بھی دھلاتے تھے جی، اور جو میرے لیے کھانا ہوتا تھا وہ مندی بناتے ہیں بہت عرب، جی جی، بکرا اور چاول، اور وہ پراتوں میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں اسامہ ساتھ بیٹھ کے جی خود توڑ توڑ کے میرے سامنے رکھتا تھا۔ اتنا عاجز، اللہ سے ڈرنے والا۔ یہاں پر تو تاثر کچھ اور تھا کہ بڑی ریاست ہے اور یہ ہے معاملات، کچھ نہیں جی، اور اپنی ایک ایک پائی اس نے دی ہے ان کو۔ اور دیکھیں، آفرین ہے ملا عمر پہ بھی، ان امریکی پریشر میں نہیں آیا۔ اس نے کہا جی ہمیں ثبوت دے دیں کہ یہ 9/11 میں انوالوڈ ہے، ہم ایک مسلمان ملک کے حوالے کر دیں گے، آپ وہاں اس کا ٹرائل کر لیں۔ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 9/11 ایک سازش تھی؟ بالکل سمجھتا ہوں جی۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے صرف اور صرف جنگ کے لیے، اور ان کو تو جی بہانا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق میں کہاں تھے؟ قذافی کو کیوں مارا؟ کہ اس نے آئل کا ٹریڈ ڈالر سے ہٹا دیا۔ صدام کو کیوں مارا؟ اسے آپ کو پتہ ہے لیبیا اور عراق میں ہیلتھ، ایجوکیشن، پراپرٹی، جس کی شادی ہوتی تھی اس کو گورنمنٹ گھر بھی دیتی تھی، گاڑی بھی دیتی تھی۔ اب جو حال ہے آپ دیکھیں، یہ سب یمن میں دیکھیں انہوں نے کیا شروع کر دیا۔ تو یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہے جی۔ قرآن مجید میں تو کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے مسلمانوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو قریب نہ رکھو، یہ ایک دوسرے کے زیادہ دوست ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس بش آئے، اسامہ آئے، جو بھی آئے، میں سب کا علاج کروں گا۔ بش میں جوڑ الٹا ڈالے ہوئے۔ بالکل جی، ہم نے جی ہر ایک کو ٹرین کیا ہے، عیسائی، مرزئی، اچھا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جو بھی ہے ہم ان کے لیے حاضر ہیں۔ آخر میرے پاکستانیوں کا ہی علاج ہوگا نا جی بالکل۔ اب اگر ربوہ میں ہمارا بچہ ٹرین کر رہا، لوگوں کا علاج کر رہا ہے، تو ہم پاکستانیوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ اب میں کہوں نہیں جی نہیں، میرے پاس تو صرف فلانی مسلک کا آدمی آئے گا، نہیں، ایسی ہماری کوئی سوچ نہیں ہے۔ تو کبھی آپ نے مصلحت نہیں رکھی؟ مطلب کچھ چیزوں میں تو بندہ رکھتا ہی ہے، بعض دفعہ بندہ اپنے ماضی سے تھوڑا سا چھپا لیتا ہے، تھوڑا سا رائٹ ہو کے نکل جاتا ہے۔ کبھی نہیں جی، کیوں؟ نیور۔ کیا میں نے کوئی ایسی غلط چیز کی نہیں ہے جو جس کے لیے مجھے شرمسار ہونا پڑے۔ میں نے جو بھی چیزوں کے لیے کام کیا ہے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کیا ہے۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، بہت کو لگتا ہے جی۔ آپ کسی سے پوچھیں میرے پروفیشن میں تو وہ کہتے ہیں یہ آدمی بلیک اینڈ وائٹ ہے، یا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کو ہیٹ کرتے ہیں، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔